بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ کتاب الصوم۔ فرضیت روزوں کی رمضان کے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1891۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، مگر تم اپنی خوشی سے نفل ادا کرو تو الگ بات ہے۔ اس نے عرض کیا، بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم خوشی سے نفلی روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ راوی کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے احکام سے آگاہ فرمایا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہتا ہے تو کامیاب ہو گیا یا جنت میں جائے گا۔ روزے کی فضیلت۔ صحیح البخاری حدیث 1894۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں ہی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1895۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے لیے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث فتنہ ہیں، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا ہے۔ ریان روزہ داروں کے لیے ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1896۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث 1897۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا،
اسے کہا جائے گا اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی اور روزہ داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1899۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1900۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ کر لو، یعنی 30 روزے پورے کرو۔ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، لوگ اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1901۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسی طرح جس نے رمضان کا روزہ ایمان و یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رکھا اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں ہوتی تھی، جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے ختم ہونے تک ہر رات آپ سے ملاقات کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید کا دور فرماتے۔ جس وقت آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کھلی ہوا سے زیادہ سقی ہوتے تھے۔ جو نہیں چھوڑے جھوٹ بولنا اور جھوٹے عمل یا جھوٹے کام روزے میں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور فریب کاری نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا وہ کہہ دے بے شک میں روزے سے ہوں جب گالی دی جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1904۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو بری باتیں اور شور و غل نہ کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، یعنی 2 خوشی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ کھولنے کے وقت خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث 1905۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا کرتی ہے اور بدکاری سے بچاتی ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔